سبحان اللہ۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ صاحب، آج پرفتن دور ہے، لوگ کی زبان جو ہے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جس طریقے سے آج کل موازنہ اور مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب اللہ مجھے معاف فرمائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری جرت کہ میں ان کے درمیان ترازو پکڑ کے بیٹھ جاؤں اور ان کی نیکی اور بدیوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ترازو میں تولوں۔ مجھے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد گرامی قدر جو آپ نے تاریخ الخلفاء میں کا درجہ زیادہ ہے یا علی المرتضیٰ کا، وہ کھڑے تھے، یہ سن کر ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ لرز کر نیچے بیٹھ گئے، روتے ہوئے سر پکڑ کے فرمانے لگے، مولا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا تو مجھے کوئی بندہ یہ کہے گا وہ ترازو پکڑ کے مجھے بتا درجہ کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے، میں کون کمینہ ہوں کہ ترازو پکڑ کر ان کے درجات کو میں تولوں، ان کی نیکیوں کا موازنہ میں کروں، وہ میرے سر کے تاج ان کے نالین مقدس، میں ابو بکر صدیق کے نالین مقدس کو بھی سر کا تاج بناتا ہوں، علی المرتضیٰ کے نالین مقدس کو بھی سر کا تاج بناتا ہوں، وہ دونوں میرے آقا ہیں، اپنے آقاؤں کے درمیان میں موازنہ کروں۔ دیکھیے اصل مرکزی عقیدت و محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا گیا، جتنا گہرا تعلق ہوتا گیا اسی قدر وہ زیادہ محبوب ہے۔ جی، ہم ابو جہل ابو لہب سے نفرت اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہماری ذاتی عداوت ان کے ساتھ ہے، جس کے دل میں میرے نبی کا پیار ہے وہ ہمارے سر کا تاج، ان کے نالین مقدس، اور جو ہمارے نبی کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں۔ صحابہ کا تعلق بھی میرے نبی کے ساتھ ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا تعلق بھی میرے نبی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے نبی کے ساتھ تعلق ہو گیا، پھر یہ کہ درجہ کس کا زیادہ کس کا کم ہے، یہ معیار بھی میرے نبی کی محبت ہے، سبحان، یہ معیار بھی میرے نبی کی محبت ہے۔ صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن جو درجہ صدیق و فاروق و عثمان و علی کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار میں جو درجہ سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم موازنہ کرنا شروع کر دیں، فلاں کا درجہ کم ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان میں میرے رب کائنات کی سنت یہی ہے۔ سبحان، میں نے جو یہ کہا نا قرآن کریم میں سنت، میں نے کس بنا پہ یہ کہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سارے لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ بلند درجہ میرے کریم آقا رسول رحمت ہے، کون نہیں جانتا؟ آپ امام الانبیاء ہیں، حضور نے خود اپنی فضیلت بیان فرمائی۔ رب کائنات کا انداز کیا ہے؟ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سبحان، انداز گفتگو کیا ہے؟ بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ نہیں فرمایا بعض کو بعض سے کم تر کیا۔ اللہ فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے، کمی کا نہیں، کمی کا نہیں۔ اگر گلاس آدھا پانی کا ہے تو آپ کہیں آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی نہ کہیں، آدھا خالی، کمی کی جانب نہ آئیں، عظمت کی جانب جائیں۔ کیا بات ہے! آپ یہ کہیے کہ اہل بیت اطہار کے درجات وراء الورا ہیں، سبحان، صحابہ کے درجات وراء الورا ہیں، سبحان ان کا تعلق محبوب مکرم کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اس بات سے ہمیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی اتباع و اطاعت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی قبلہ شاہ صاحب نے کہ ہمیں فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے، بجائے اس کے کہ ہم کمیاں اور کجیاں بیان کرتے پھریں۔ ہماری یہ مجال کہاں کہ ہم صحابہ میں اور اہل بیت اطہار میں موازنہ اور مقابلہ کریں۔ شاہ صاحب، آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کے مسلمان کے لیے اس واقعے کی روشنی میں ایک خوبصورت سا پیغام اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز میں بیان فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کنبہ شہید کروا دیا، سارے کنبے کے جو مرد افراد تھے وہ شہید کروا دیے، خود مرتبہ شہادت کو آپ نے قبول فرما دیا، مگر میرے نبی کی مبارک سنتوں کو قربان نہیں ہونے دی۔ سبحان اللہ، دین اسلام پر آپ نے آنچ نہیں آنے دی۔ وہ کون ہے جسے علم نہیں ہے کہ بوقت شہادت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے، یہی وقت فرمایا تھا۔ جی بے شک، اگر پانی نہیں تو تیمم کے ساتھ ہم نماز ادا کر لیں گے۔
کیا اور اس سے قبل بھی جب یزید کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ان کو کہو تھوڑی دیر کے لیے یہ لڑائی روک دو، ہم نماز ادا کریں۔ نماز ادا کریں، سبحان اللہ۔ اگر ہمارے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت اور دعویٰ میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ حقیقت حقیقت ہوا کرتی ہے، دعویٰ دعویٰ ہوا کرتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے ہم حقیقت پسند نہیں ہیں، اے کاش ہم حقیقت پسند ہوتے اللہ، تو ہم اپنے اوپر اسلام کو صحیح ترین طریقے سے نافذ کرتے۔ آمین۔ امام علی مقام نے اسی اسلام کی خاطر اپنا سارا کنبہ قربان کیا ہے۔ اللہ، اے کاش ہم ان کے پیروکار بنتے تو اسلام کو صحیح ترین طریقے سے اپنے اوپر نافذ کرتے، کبھی نماز ترک نہ کرتے، کبھی بددیانتی نہ کرتے۔ یہ بددیانتی ہے کہ کسی بدبخت کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا، اللہ، یہ بددیانتی ہے۔ ہم کبھی بددیانتی نہ کرتے، اسلام پر آنچ نہ آنے دیتے، خود قربان ہو جاتے، مگر دین مصطفیٰ کی حفاظت کرتے۔ سبحان۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر لیں، مگر اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے خاندان سادات کے مہکتے ہوئے پھول، متعدد کتابوں کے مصنف حضور قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کی آج کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو واقعہ کربلا کی اصل حقیقت اور اصل روح پہچان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اب سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید موضوعات کے لیے اپنی آراء سے ہمیں ضرور رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔